السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اور دینی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں عمران خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سنت زندہ کرنے کی فضیلت۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی تھی، یعنی ختم ہو چکی تھی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے، ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا، اور ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھا رہے اور جب مکروہ وقت گزر جائے پھر وہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ بولے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ گناہ میں سب برابر ہیں۔ دنیا دار کا گھر و مال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے۔ میرے دوستو، جو رزق کماتا ہے وہ کبھی سیدھی راہ سے نہیں بھٹکتا، پر جو گھر سے نکلتا ہی دنیا کمانے کے لیے ہے، وہ پھر حلال و حرام میں تمیز نہیں رہتی۔ آپ بھلے دنیا کی ساری دولت جمع کر لیں، پر اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اور آپ نے ایک پیسہ نہیں کمایا پر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، آپ دنیا اور آخرت کے امیر ترین انسان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ بچپن ہی سے نیک اور سادہ طبیعت انسان تھے۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ آپ دونوں میں بڑی دوستی اور سچی محبت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور زندگی بھر جان و مال سے ساتھ دیتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں مشرکوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ اہم مشورے اور راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرتے رہے اور دین کی سربلندی کے لیے پوری بہادری کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرماتے رہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشک بہت ہی قیمتی خوشبو ہے۔ اس کی پیدائش کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جانور بنایا ہے جسے ہرن کہتے ہیں۔ اس کی ناف میں خون جمع ہوتا رہتا ہے جو دھیرے دھیرے ایک ڈھلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی خون کے ڈھلے میں اللہ رب العزت ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم مشک کہتے ہیں۔ ہرن کی ناف میں مشک پیدا ہونے کے بعد اسے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ درختوں سے اپنے آپ کو رگڑنے لگتا ہے، جس سے وہ ڈلا جنگل میں گر جاتا ہے اور شکاری اسے لے کر بازاروں میں بیچتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو ایک جانور کے خون سے مشک جیسے خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اگر غور و فکر کریں تو بارش کے ایک ایک قطرے میں بھی اللہ کی شان و قدرت دکھائی دے گی۔ امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔